SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسپائرنٹس. آج کی اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں ہم اسلام کے 5 بنیادی ستون جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. 5 پلرس آف اسلام، اکنامک سورسز آف دی اسٹیٹ اور مشہور فرشتے، اور اس کے علاوہ سورسز آف اسلامک لا. تو ان کے بارے میں ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اسلام کے 5 ارکان ہیں. دراصل یہ وہ بنیادی عبادات ہیں جن پہ پورا دین کھڑا ہوتا ہے. ہر مسلمان کے ایمان اور عمل کی بنیاد ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شہادہ، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ. تو آپ نے ان کی ترتیب بھی یاد رکھنی ہے کیونکہ وہ پیپر میں اس نے پوچھا ہوگا کہ اسلام کا پہلا ستون کون سا ہے. تو ہمارے پاس شہادہ ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اعلان کرنا اور اس چیز پہ بلیو رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایمان کی یہی روٹ ہے، جڑ ہے. تو یہ کہہ دینے سے ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو باقی جتنے بھی ارکان ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں. تو شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو شہادت کے ہمارے پاس 2 پارٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے. پہلے پارٹ میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے میں محمد رسول اللہ. تو شہادت کا تذکرہ قرآن پاک میں سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اسلام کا دوسرا رکن، جو دوسرا ستون ہے ہمارے پاس، وہ نماز ہے، صلات. دن میں 5 وقت فرض عبادت ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اینڈ عشاء. تو اللہ سے یہ ڈائریکٹ انسان کا رابطہ ہوتا ہے. نماز کو دین کا ستون بھی کہا گیا ہے اور نماز ترک کر دینے سے پورا نظام جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو صلات ہمارے پاس سیکنڈ پلر آف اسلام، اسلام کا دوسرا ستون ہے اور دن میں 5 وقت فرض عبادت ہے. تو ان 5 وقت کی فرض عبادت میں ٹوٹل رکعت کتنی ہوتی ہے، یہ اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے. آپ یاد رکھیں گے کہ 5 نمازوں میں جو ٹوٹل رکعت ہیں وہ 48 ہے، اور ان 48 میں سے 17 جو ہے فرض ہیں، ٹھیک ہے. 2 فرض فجر میں ہے، 4 فرض رکعت جو ہے وہ ظہر میں ہے، 4 ہی عصر میں ہے، 3 مغرب میں ہے اور 4 ہی عشاء میں. تو ٹوٹل جو فرض رکعت ہیں وہ 17 ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیں گے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، اس میں ایٹ لیسٹ 2 persons آر ریکوائرڈ فار جماعت پریئر. جماعت کروانے کے لیے کم سے کم 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے. اور تکبیر تحریمہ نماز میں صرف ایک دفعہ ہی کہی جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، عید پریئرس جو ہیں یہ واجب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پیپر میں پوچھا ہوا کہ عید پریئرس کیا ہیں، فرض ہیں، نفل ہیں، کیا ہے. تو یہ واجب ہے. اور ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ جو عید پریئر ادا کی وہ 2nd ہجری میں کی تھی، عید الفطر. اور اچھا، عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس تکبیر کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تکبیر تشریق جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. اور صلاۃ الکسوف، ٹھیک ہے، یہ کب ادا کی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے موقع پہ، سولر ایکلپس کے موقع پہ صلاۃ الکسوف ادا کی جاتی ہے. اور صلاۃ الخسوف KHUSUF یہ لونر ایکلپس کے موقع پہ یہ ادا کی جاتی ہے. اور نماز استسقاء جو ہے وہ بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے. تو اس میں جو ہاتھ ہیں ان کی الٹی سائڈ اوپر کر کے دعا مانگی جاتی ہے. تو یہ ان تمام نمازوں کے بارے میں پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ صلاۃ الکسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے موقع پہ، صلاۃ الخسوف جو ہے وہ چاند گرہن کے موقع پہ، اور صلاۃ استسقاء جو ہے وہ بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے. نماز کے بارے میں کچھ اصطلاحات ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی بعض اوقات وہ پیپر میں پوچھ لیتا ہے. تو قضا، QADA، QAADA، قضا. قضا از ٹو سٹ اسٹریٹ ان صلاۃ، نماز کے دوران سیدھا بیٹھنے کو قضا بولتے ہیں. اور جلسہ ہوتا ہے 2 سجدوں کے درمیان جو رکوع ہوتا ہے.
سجدہ کرنے کے بعد ہم پھر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں، جو بیٹھنا ہے دونوں سجدوں کے درمیان اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ اور قوما ہوتا ہے کہ رکوع کے دوران کھڑا ہونا، اس کو سیدھا کھڑا جب ہوتے ہیں تو اس کو قوما بولتے ہیں۔ تو ایک پرسن جب کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو منفرد بولتے ہیں، MUNFARAD، منفرد۔ اور مدرک وہ بندہ ہوتا ہے جو امام کے ساتھ نماز جو ہے وہ شروع کرتا ہے، اس کو مدرک بولتے ہیں۔ اور مسبق وہ بندہ ہوتا ہے جو جس کی ایک دو رکعت لیٹ ہو جائے تو بعد میں آ کے وہ امام کے ساتھ جوائن کر لے، اس کو مسبق بولتے ہیں۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں، تو ان اصطلاحات میں سے بھی بعض کا وہ پوچھ لیتا ہے، جیسے کہ اس نے جلسہ اور قوما کے بارے میں پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں ایک خاص تاکید کی گئی ہے، کم و بیش تقریباً 700 مرتبہ جو ہے نماز کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ 32 دفعہ تو زکوٰۃ کے ساتھ اس کا آرڈر ہے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اسلام کا تیسرا ستون زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کا مطلب جو ہے پیوریفیکیشن ہے، پاک کرنا، اور گروتھ بھی ہے، گروتھری۔ تو پیپر میں اس نے زکوٰۃ کا میننگ بھی پوچھا ہوا ہے، تو زکوٰۃ کا میننگ ہے ہمارے پاس پیوریفائی کرنا، پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ، ٹھیک ہے، کہ مال کو پاک کرنا اور مال کی بڑھوتری بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اسلام کا تھرڈ پلر ہے یہ بھی پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے۔ اور صاب نصاب مسلمان پہ سلانا فرض، یہ ایک مالی عبادت ہے، مقصد اس مال کو پاک کرنا اور اس سے غریب غربا کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو صاب نصاب مسلمان ہیں ان کے مال کا 2.5% جو ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، 2.5%، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ زکوٰۃ کا ریٹ ہم دے چکے ہیں، یہ 2.5% ہے، اور اس کا نصاب جو ہے وہ اگر گولڈ کی بات کریں، سونے کی، تو وہ 7.5 تولہ، 7.5 تولہ، ٹھیک ہے، 7.5 تولہ جو تقریباً 87.48 گرام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ گولڈ 7.5 تولہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے، یا گرامز میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، تو گرامز تقریباً 87.48 گرامز بنتے ہیں۔ اور چاندی جو ہے، سلور، وہ 52.5 تولہ اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس اتنی ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو وہ تقریباً 612.36 یعنی کہ 612.36 گرام بنتی ہے چاندی۔ تو باقی اگر آپ کے پاس گائے ہوں تو وہ 30 کاؤ ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، کیمل آپ کے پاس 5 ہوں ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے، شیپ جو ہے وہ 40 ہونی چاہیے کم از کم، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیمل اور شیپ کے بارے میں بھی اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مال تجارت یا نقدی ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے پھر وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف کی بات کر لیں، یعنی کہ ریسیپینٹس کون ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60، ٹھیک ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان 8 حقدار لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، یعنی کہ لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وہ مولفۃ القلب، غلام آزاد کرانے والے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مقروض ان کو لگ سکتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی۔ اس کے علاوہ مسافر ہوں ان کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ 8 ریسیپینٹس ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کتنے ریسیپینٹس ہیں، 8 ہیں، اور کہاں تذکرہ کیا گیا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو کنڈیشنز یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے جس کے اوپر لگتی ہے، ٹھیک ہے، آزاد ہونا چاہیے، نصاب کا مالک ہونا چاہیے، یعنی کہ صاحب نصاب ہو، اور 1 سال کے بعد اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو اسلام کا چوتھا رکن ہے جی روزہ، سوم یا فاسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جی رک جانا، باز رہنا۔ تو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 to 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے
تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183. اور حدیث میں بھی ہے کہ روزہ ڈال ہے، گناہوں اور جہنم سے یہ بچاتا ہے، تو اس کے اگینسٹ یہ ڈال ہے، شیلڈ ہے. اور رمضان قرآن کے نزول کا بھی مہینہ ہے، رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس حج، اسلام کا 5واں رکن ہے. حج کا مطلب جو ہے یہ بھی پیپر میں پوچھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. تو اسلام میں اس کا مطلب ہوگا کہ حج کا، بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا. تو مکہ مکرمہ میں مخصوص ایام اور مخصوص دنوں میں مخصوص مقام میں عبادت کرنے کو حج کہتے ہیں. مخصوص قسم کی عبادت ہے، اس کو حج کہتے ہیں. تو ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک بار حج فرض ہے، جو سب استطاعت ہو، یعنی کہ مالی و جسمانی طور پہ طاقت رکھتا ہو. تو حج جو ہے وہ حج کا مہینہ ذو الحجہ ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران ورس نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جو مالی اور جسمانی طور پہ استطاعت رکھتا ہو. اور حدیث میں بھی ہے کہ اسلام 5 چیزوں پہ قائم ہے، یہی 5 پلرز جو ہیں ان پہ، تو حج ان میں سے ایک ہے. تو حج کے مین ریچولس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میقات کے مقام پہ احرام باندھنا ہوتا ہے، مخصوص کپڑے ہوتے ہیں اور حج کی نیت کرنی ہوتی ہے. طواف کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں. صحیح کرنا پیپر میں پوچھا ہوا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان چلنا، چکر لگانا، اس کو صحیح کہتے ہیں. وقوف عرفہ ہے اور ایک اہم رکن ہے. مزدلفہ میں قیام کرنا اور کنکریاں جمع کرنا، پھر رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، دین قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا، ٹھیک ہے، سیکریفائس کرنا، اور اس کے بعد سارے کے بال مڈوانا. تو یہ کچھ مین ریچولس ہیں آج کے. تو بعض کو تو آج کے دنوں کے حوالے سے بھی کویشچن کر دیتا ہے. تو 8 ذو الحج، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یوم الترویہ، ٹھیک ہے. تو حجاج کرام اس دن احرام باندھتے ہیں میقات کے مقام پہ اور حج کی نیت کرتے ہیں. مکہ سے مینا جاتے ہیں، جو تقریباً مینا مکہ سے 8 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ واقع ہے. اور پھر وہاں پہ مینا میں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور رات جو ہے وہ مینا میں ہی گزاری جاتی ہے، ٹھیک ہے. پورا دن اور پوری رات پھر مینا میں گزاری جاتی ہے. 9 ذو الحجہ، اس کے بارے سے پیپر میں پوچھا ہوا ہے. اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذو الحجہ کو، ٹھیک ہے. تو اس نے پوچھا ہوا تھا یوم عرفہ کون سا دن ہے، 8 ذو الحج، 9 ذو الحج، 10 ذو الحج، اس طرح سے اس نے آپشن دیے ہوئے تھے. تو یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں. تو صبح کے وقت مینا سے میدان عرفات جایا جاتا ہے اور وقوف عرفہ، ٹھیک ہے، حج کا سب سے اہم رکن ہے. تو زوال کے بعد سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں قیام کیا جاتا ہے. مسجد النبوہ میں خطبہ دیا جاتا ہے اور امام ظہر اور عصر کی نمازیں کمبائن کر کے پڑھتے ہیں. اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ روانگی ہوتی ہے. مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے. مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں اور کنکریاں جمرات کے لیے بھی یہاں سے ہی جمع کی جاتی ہیں مزدلفہ سے. اس کے بعد ہے جی 10 ذو الحجہ، جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے. تو سب سے پہلے رمی کی جاتی ہے، جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ اولا، ان تمام کو پھر کنکریاں ماری جاتی ہیں. 3 یہ اسٹیچو ٹائپ کھڑے ہیں تو یہ یہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور پھر قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے. اس کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے اور طواف طواف اضافہ جسے کہتے ہیں وہ بھی اسی دن کیا جاتا ہے، 10 ذو الحج کو. تو عید قربان یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن بھی 10 ذو الحج ہے. حج کی ہمارے پاس 3 اقسام ہوتے ہیں، 3 ٹائپس آف حج. تو سب سے پہلے حج افراد. حج افراد ہوتا ہے کہ صرف حج ادا کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ ادا نہیں کیا جاتا، صرف حج ادا کیا جاتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس حج قران. حج قران میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ادا کیا جاتا ہے. اور تیسرا ہمارے پاس اس کی قسم حج تمتع، ٹھیک ہے، حج تمتع. تو حج تمتع جو ہے اس میں عمرہ پہلے پرفارم کیا جاتا ہے، 8 ذی الحج سے پہلے عمرہ پرفارم کیا جاتا ہے اور پھر اگین احرام پہنا جاتا ہے حج کے لیے ارادہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ حج تمتع ہے. تو یہ ہمارے پاس 3 حج کی اقسام ہے.
تو اس نے پیپر میں پوچھا حج کی کتنی اقسام ہے، تو 3 اقسام ہے حج کی. اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ بعض اوقات وہ پوچھ لیتا ہے کہ اسلامک منتھ جو ہے ان کی ترتیب پوچھ لیتا ہے. ٹھیک ہے کہ 8واں منتھ کون سا ہے اسلامک، اور یا 9th کون سا ہے، اس نے بار بار پوچھا ہوا ہے. تو اس کی ترتیب آپ لکھ لیں. سب سے پہلا محرم ہے اسلامک منتھ میں، محرم. دین سفر، 3rd ربیع الاول، 4th ربیع الثانی، 5th جمادی الاول، 6th جمادی الثانی، 7th رجب پوچھا ہوا ہے اس نے، 8th شعبان اس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے. 9th منتھ جو ہے اسلامک رمضان ہے، 10th شوال ہے، 11th ذوالقعد ہے، اور 12th ذی الحج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 12 اسلامی مہینے ہیں. تو ان کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں سے بھی بعض اوقات وہ پیپر میں پوچھ لیتا ہے. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اکنامک سورسز آف اسلامک اسٹیٹ. تو اکنامک سورسز آف اسلامک اسٹیٹ میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد جزیہ ہے. جزیہ غیر مسلم شہری سے لیا جاتا تھا تو اسلامی اسٹیٹ میں. اس کا مقصد ریاستی تحفظ اور دفاعی خدمت کے بدلے میں مالی ادائیگی جو غیر مسلم تھے، ذمہ جن کو کہتے تھے، وہ ادا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، جزیہ جو ہے وہ ذمیوں سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم جو تھے. اور اس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں، ورس نمبر 29 میں اس کا تذکرہ ہے جزیہ کا. عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مزدور لوگوں پہ جزیہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. اس کے بعد مال فے. ٹھیک ہے، مال فے وہ مال اور جائیداد ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. ٹھیک ہے، صلح کر لی جائے یا ہتھیار ڈال دیے جائیں غیر مسلم، تو وہاں سے جو مال آتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں. تو مال فے جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور عوامی بہبود پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے. اس کے بعد خمس جو ہے، ٹھیک ہے، مال غنیمت جو وار بوٹی تھا اس کا 20% جو تھا. تو یہ اللہ، اس کے رسول، اللہ کے رسول، قرابت داروں، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہے. تو اس کا تذکرہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 میں ہے. باقی جو تھا وہ 450 جو ہے مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا. اس کے بعد یہ خراج. خراج وہ ٹیکس ہے جو زمین کے مالکان، غیر مسلم یا مفتو علاقے کے لوگ اپنی زمین کی پیداوار پہ وہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد بھی ریاستی آمدنی اور جو ایگریکلچر کا سسٹم تھا اس کو قائم رکھنا تھا. نیکسٹ ہے جی عشر. عشر زرعی پیداوار پر لاگو ہوتا تھا. بارش یا نہر کے پانی پہ 10% ہے. ٹھیک ہے، اگر کنواں یا باقی محنت سے پانی لگایا جائے تو اس کا 5% ہے. مسلمانوں پہ واجب تھا. ٹھیک ہے، عشر کے بارے میں پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے. تو یہ 10% ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اینجلز ان اسلام. اسلام یہ جو مشہور اینجلز ہیں ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے سب سے بڑے، اور یہ وحی لانے والے فرشتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا ٹاسک تھا وحی لے کے آنا انبیاء تک، پیپر میں پوچھا ہوا ہے. اور روح الامین، ٹھیک ہے، ان کا ٹائٹل تھا. سورۃ الشعراء میں ان کا تذکرہ ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام ذمہ داری، یہ ان کی ذمہ داری سور پھونکنا قیامت کے دن، دوبارہ زندگی کے دن، اور قیامت کے قریب دوبارہ یہ 2 بار یہ سور پھونکیں گے. پہلی بار جب سور پھونکیں گے سب لوگ مر جائیں گے، دوسری بار جب پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ سور پھونکنا ہے، ٹرمپٹ بلو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، اینجل آف ڈیتھ بھی ان کو کہتے ہیں. تو ان کی ذمہ داری انسانوں کی روح قبض کرنا ہے. سورۃ السجدہ میں ان کا تذکرہ ہے. حضرت میکل علیہ السلام بارش اور رزق کی تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ میں ان کا تذکرہ ہے. نیکسٹ کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک ہمارے اچھے مال لکھتا ہے، دوسرا ہمارے برے مال لکھتا ہے. سورۃ الانفطار میں کرامن کاتبین کا تذکرہ ہے. مقربون اینجل وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے خاص قریب ہوتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. حاملین عرش مثال کے طور پہ. منکر نکیر قبر میں آنے والے 2 فرشتے ہیں. اور جنت کے فرشتے، جنت کے دربان کا نام پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے، تو ان کا نام رضوان ہے. ٹھیک ہے، تو جنت کے انتظامی فرشتے اہل ایمان کو جنت میں خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہے، سورۃ الزمر میں ان کا تذکرہ ہے. اور اینجلز آف ہیل، دوزک کے فرشتے جو ہیں ان کے نگران کا نام مالک ہے، پیپر میں پوچھا ہوا ہے. تو سورۃ المدثر میں ان کا تذکرہ ہے. 19 ان کی تعداد ہے دوزک کے فرشتوں کی. سخت مزاج، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے لیکن سخت مزاج ہوتے ہیں. تو یہ کچھ مشہور اینجلز ہیں، ان کے بارے میں بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے.
نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سورسز آف اسلامک جیورسپروڈنس، یعنی اسلامک لا کے جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. پہلا اور بیسک سب سے بنیادی ماخذ ہے اللہ کا کلام، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اصول دین، عبادات، اخلاق، معاملہ سب اس میں ان کی ایکسپلینیشن کی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے جی سنہ یا حدیث. دوسرا ماخذ قرآن کی تشریح اور وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور حضور کی تقریر. ٹھیک ہے، تو اب نماز روزہ زکوٰۃ کے احکام تو قرآن پاک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب نماز پہ رکھتے کتنی ہوں گی؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی کنسنسس آف اسکالرز، اجماع. تیسرا سورس ہے کسی زمانے کے تمام مجتہد علماء کا کسی مسئلے پہ متفق ہونا، اس کو اجماع کہتے ہیں، کنسنسس. ٹھیک ہے، تو قرآن و سنت کے بعد اجتماعی رائے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن پاک کی تدوین کی گئی، کتابی شکل دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کنسنسس آف اسکالرز، ٹھیک ہے، اجماع کے ذریعے سے تھا. اس کے بعد ہے جی اینالوجیکل ریزننگ، یعنی کہ قیاس. ٹھیک ہے، تو قیاس ہوتا ہے کسی موجودہ مسئلے کو قرآن و سنت کے کسی اصول پہ قیاس کیا جاتا ہے. جب واضح نص موجود نہ ہو تو مشابہ مسئلے سے دلیل لی جاتی ہے جو سیم ہو. مثال کے طور پہ شراب حرام ہے چونکہ نشہ دیتی ہے، تو دیگر نشہ آور چیزیں بھی پھر حرام ہیں. تو یہ اینالوجیکل ریزننگ میں یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈری سورسز بھی ہیں کچھ، جیسے استحسان، جیورسٹک پریفرنس. ٹھیک ہے، کیا سے ہٹ کر آسانی یا انصاف کو ترجیح دینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مرسلہ. ٹھیک ہے، پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا، ایسا حکم جو عوامی فائدے کے لیے ہو، شریعت سے متصادم نہ ہو اور عوامی فائدے کے لیے ہو. ٹھیک ہے، جیسے سڑک کے اصول یا ٹریفک کے قوانین. ٹھیک ہے، تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور شریعت سے بھی متصادم نہیں ہے، تو یہ پبلک انٹرسٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے، مسالی یا مرسلہ میں. اس کے بعد عرف، یعنی کہ کسٹم اور لوکل پریکٹس جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. تو وہ رسم و رواج جو شریعت سے نہ ٹکرائیں. مثال کے طور پہ نکاح کے جو مقامی طریقے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہاں اس میں آ جاتے ہیں، عرف میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، اب ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، اس میں میاں بیوی ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے، تو ان کا نکاح ہوا ہوا ظاہر ہے. تو جب اسلام دونوں لے آئیں گے تو ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم فار انسٹنس لے لیتے ہیں، 2 ہندو ہیں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے کے آتا ہے تو پھر ان کا نکاح ہوگا. ٹھیک ہے، پھر دوسرے پہ جو غیر مسلم ہوگا ان میں سے اس پہ اسلام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اگر تو وہ اسلام قبول کرے تو ٹھیک ہے، پھر ان کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسلام قبول نہ کرے، اسلام کو وہ ٹھکرا دے، تو پھر ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کسٹم اور عرف میں آتا ہے، لوکل پریکٹس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جی استحساب. ٹھیک ہے، پریزمپشن آف کنٹینیوٹی، پہلے سے قائم چیز کو جاری رکھنا جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھے جی ہمارے پاس سورسز آف اسلامک لا. ٹھیک ہے، اس میں پہلے ہمارے پاس قرآن، سنہ، اجماع اینڈ قیاس یہ پرائمری ہیں، اینڈ سیکنڈری میں ہمارے پاس استحسان آتا ہے. ٹھیک ہے، مسئلے مرسلہ آتا ہے، عرف آتا ہے، کسٹم یا لوکل پریکٹس جو ہوتی ہے، اور استحساب. ٹھیک ہے، پرزمپشن آف کنٹینیوٹی، جو پہلے سے یہ چل رہی ہے اس کو ایز اٹ از رکھا جاتا ہے. تو یہ تھا جی اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے آج کی کلاس. تو آج کی کلاس ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ نابینا افراد کی جدوجہد کا مرکز. بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سورہ النجم آیت 39. ہم جدید مہارتیں سیکھ کر باعزت کاروبار و روزگار حاصل کر کے قوم کی معاشی بحالی کا حصہ بنیں گے. سیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.blindseer.org blindseer.org. ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے contact@blindseer.org پر میل کیجیے یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 0370 530 7085 پر وائس یا ٹیکسٹ میسج سینڈ کیجیے.